نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج ہم اللہ کے گھر میں ذی الحجہ کے دوسرے جمعہ میں عرفہ کے دن جمع ہو رہے ہیں۔ آج یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یہ بہت مقدس ایام میں سے ایک ہے، اور آنے والے کل ہفتے کا دن ذی الحجہ کا 10ویں دن ہے، عید کا دن ہے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 ایام تشریق کہلاتے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبیر و تحلیل کی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ یہ ایام کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور بڑی افضلیت ہے۔ اس میں جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوں گے، جو بھی طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبولیت سے نوازے گا۔ اور خاص کر عرفے کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سید کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے آنے والے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ 1 سال کے پچھلے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر آنے والے سال کی بھی بخشش کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی بندے کے اندر جو کوتاہی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ
گناہ والے کام اس سے سرزد ہی ہونے نہیں دیتے۔ یہ فیضان ہے کس کا؟ عرفے کے روزے کا۔ عزیز اور بزرگوں، سابق میں ہر متعلم دینی تعلیم سے ربط ضبط رکھنے والے طالب علموں کے اندر دنوں کی اہمیت، افادیت، فضیلت بالکل معلوم ہوتی تھی اور وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ زمانہ عصر حاضر ایسا بہت کم ہو جا رہا ہے، ایسا عمل رائج نظر نہیں آ رہا ہے جو قدیم سلف صالحین سے چلتا آ رہا تھا کہ دینی مدارس سے متعلق جو بچے ہوتے ان کی تربیت عملی طور پر ہوا کرتی تھی، تعلیم کے ساتھ عملی جامہ بھی پہنایا جاتا تھا۔ آج تعلیم تو عام ہو گئی ہے مگر تعلیم پہ عمل کی فکر محدود ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام کا مبادی جو تصور دیا گیا ہے وہ علم کے ساتھ عمل سے جڑا ہوا ہے۔ بولیے، علم کے ساتھ عمل سے جڑا ہوا ہے۔ با علم عمل ہونا یہ ایمانی تقاضا ہے، بے علم عمل کرنا دیوانہ پن ہے۔ اسی لیے کہا گیا با علم بے عمل دیوانگی باشد، بے علم و عمل، با علم بے عمل بیگانگی باشد، بے علم عمل دیوانگی باشد۔ علم رکھ رہا عمل نہیں کر رہا بیگانہ پن ہے، اس کی بھی اللہ کے پاس پرسش ہے، اور علم نہیں ہے عمل کرنے جا رہا تو دیوانہ پن ہے، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے تو عمل کا ثمرہ کیا ملے گا؟ تو عمل کے ثمرے کے لیے علم کے ساتھ ہونا یہ ایک شرط ہے، اور عام طور پہ عمومی طور پہ آپ کا ہمارا سب کا مشاہدہ ہے، جو علم رکھ کر نالج رکھ کے کوئی پریکٹیکل میں اترتا ہے نفع بہت زر والا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بے علم کوئی عمل کرتا ہے تو نقصانات ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بس عمل کر لیتے ہیں اور مادی اعتبار سے فائدے میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کامیابی کا مقام ہے، مگر اللہ کی بندگی میں، عقائد میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے علم ہونا پھر عمل ہونا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ عمل کا درجہ بڑھا دیا جاتا، جزا بڑھا دی جاتی۔ اگر بے علم کوئی نماز پڑھتا ہے تو صرف وہ حق ادا کر رہا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھے تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ یفرق بین المؤمن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی۔ تو اگر سرے سے نماز چھوڑتا ہے تو شبہات میں آتا ہے، تو شبہات سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنا ہی ہے۔ اگر کوئی نماز کا اشتیاق رکھ کے، نماز کا علم اور رموز جان کے، ساری ادائیگی کے ارکان جان کے، فرائض و واجبات کا علم رکھ کے، مستحبات کا علم رکھ کے عمل کرتا ہے، اب نماز پڑھتا ہے تو اس کی جزا بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک ایک نماز اس کی درجات، جیسے جیسے وہ علم کے ساتھ عمل کرتے آتا ہے اس کی جزا بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تھوڑا عمل بھی کثیر جزا کا باعث بن جاتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے جس میں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کثرت سے توبہ و استغفار کرنا، تکبیر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ابھی ایام تشریق شروع ہو گئے، تو یہ ایام تشریق میں سب سے زیادہ اللہ کو دو عمل پسند ہے۔ ایک اللہ کے نام کی تکبیر بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور دوسرا عمل ہے اللہ کے نام پر قربانی دینا۔ اب قربانی ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، ہر کوئی قربانی دینے والا نہیں ہوتا۔ اب قربانی دینے کے لیے کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا،
اگر وہ آخری دن 12 کی عصر سے پہلے تک بھی اگر مالدار ہو جاتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو قربانی اس پر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر جانور خرید لیا ہے تو قربان کر دے گا، اور اگر وقت نکل گیا تو قربانی کے پیسے جو ہوں گے وہ غریب غربا میں صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ یہ جو امر ہے بڑا اہمیت کا ہے، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب نہیں کی گئی، صرف صاحب مال پر، صاحب نصاب پر۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، کوئی سمجھیں گے آپ صاحب نصاب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، مگر قربانی دینے کے لیے صرف صاحب مال، مطلب جتنی مقدار، جتنا تخمینہ زکوٰۃ کا ہے، 6 تولے سے زائد اگر آپ کے پاس سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا اتنی رقم ہے کہ جس پہ آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آپ پر قربانی فرض ہے، واجب ہے۔ اب قربانی جب دیتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا بتایا گیا کہ قربانی جب صاحب قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کے خون کے قطرے زمین کو چھونے سے پہلے سارے صاحب قربانی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پہلی جزا، پہلی فضیلت۔ اور پھر جس خطے پر، جس زمین پر خون کا خطرہ گرتا ہے، وہ زمین صاحب قربانی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنا ذاتی ذبیحہ اپنے گھر کے اندر کیجیے، تاکہ آپ کا گھر برکت کی دعا کرنے کی مقام بن جائے، اور صاحب دار کے لیے دعائیں کرتا رہے اور گھر میں مفلس چلے آئے۔ اور ایک بات، قربانی دینے سے اتنے فائدے حاصل ہیں کہ صاحب قربانی کو شفائے روحانی جسمانی بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خالی گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت اس پر ایسے وارد ہوتی ہے، ایسے نازل ہوتی ہے کہ وہ صحت مند ہو آتا ہے، صحت مند ہو آتا ہے۔ تو اب اس لیے بہت سارے اللہ والے صالحین لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی قرض ہی صحیح لے کر قربانی دو۔ حالانکہ قربانی اس پہ واجب نہیں ہے، مستحب قربانی کے ذریعے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ قربانی کا عمل بہت اہمیت کا ہے، اس کو ایسے ہی ضائع ہونے نہ دیں۔ اور قربانی کے ذریعے جیسے ہم اخوت بھائی چارگی کی بات 3-4 جمعہ سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ عید الاضحیٰ کے دن اس مسلمان بھائیوں کی اخوت کو پروان چڑھانے کا بہترین زرین موقع ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ میں خصومتیں ہوں ایک بہانے سے آپ درگزر کر سکتے ہیں، مگر ہر دو میں یہ چیز ہونا چاہیے۔ اب یہاں کیسا چل رہا یہ عصر حاضر میں جو کبریائی پن ہمارے اندر ٹوٹ رہا ہے، اس کی وجہ کیا رہ رہی؟ اگر کوئی بزرگ ہو کر عاجزی اختیار کرتا ہے تو کم عمر کے لوگ، کم عقل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہم کامیاب رہے۔ ایسا تصور نفسیاتی عام ہو گیا، اور یہ مہلک مرض بڑھ رہا ہے آئے دن، اور اسی وجہ سے آج خدورتیں پروان چڑھ رہی ہے۔ علم ہونے کے باوجود عمل کے لیے کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ بیچ میں نفس حائل ہوتا ہے۔ اگر نفس کوئی حائل نہیں ہونے دے کے عاجزی اختیار بھی کرتا ہے تو اس عاجزی اختیار کرنے والے کو ایسی ضرب کو بھی کی جاتی ہے کہ پھر اس کے اندر کی نفسیاتی کیفیت ماند پڑتی ہے، الٹ پڑتی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہاری قربانی کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ یہ چاہتے نہیں کہ تم قربانی کا گوشت پہنچاؤ اللہ کی بارگاہ میں یا خون پہنچاؤ۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اب تمہاری طرف سے کوئی چیز جانے والا ہے تو وہ تمہارا مخلصانہ، متوکلانہ توکل، خشیت ربانی
اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات کی معرفت کے ساتھ جو تم مخلص ہو کر اللہ کی رضا طلبی کے لیے جو قربانی جذبہ محبت ربانی میں کر رہے ہو، بس یہ تمہاری نیت ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ گوشت، یہ خون، یہ کچھ بھی اللہ کو پہنچنے والا نہیں۔ آپ کروڑوں کا جانور خریدیں، مگر خریدتے وقت صرف وہاں کیا ہونا آپ کے پاس؟ تقویٰ، مخلص ہونا۔ خرید کے قربان گاہ تک لے جا کر قربانی کی چھری بسم اللہ اللہ اکبر پھرانے تک۔ اسی لیے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری پیغام رہا امت کے لیے، جو نص قطعی اللہ کا کلام ہے، کیا فرمایا اللہ کے؟ قل صلاتی و نسوکی محمای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے آقا کیا فرمائے؟ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں، میری تبلیغ، میری اشاعت، میری زندگی، میری موت، سب کچھ کس کے لیے بولے؟ للہ رب العالمین۔ فکر دے دیے۔ تو یہ قربانی کے وقت یہ آیت بھی پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من یہ سمجھنا ہے، یہ تصور بار بار دیا جا رہا ہے کہ جو کر رہے ہو یہ کرنا تمہارا خالص رب العالمین واحد الہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے ماں سوا اس میں کوئی کسی قسم کا کسی فکر سے تردد نہیں آنے دینا۔ تو پہلی آیت کے پہلے حصے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری طرف سے اگر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہے تو وہ تمہاری جو قربانی جو تم دینے کے لیے جو جس طریقے سے جو بھی نیت بنا رہے ہیں، وہ نیت، وہ حرارت، وہ ایمانی جذبہ جو اللہ کی الفت، اللہ کی معرفت کے ساتھ تمہارے اپنے تین جاگوزی ہو گئی ہے، اسی کو اللہ دیکھتا ہے کہ تم کر کس کے لیے رہے ہو۔ تمہاری قربانی خالص رب کعبہ کے لیے، رضا طلبی کے لیے ہو رہا ہے، یا معاملہ پھر کیا ہے؟ پھر بتایا گیا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور یاد رکھو یہ جانور تمہارے خوابوں میں رہنے والے نہیں تھے۔ ایک سنگ اٹھا کے یوں کرا بولے تو عطا پتہ نہیں رہتا، ادھر کی ہڈی ادھر ہو جاتی نہیں آتی، مگر ایک ٹرکس، ایک عقلی شعور بندے کے اندر دے کے اللہ تعالیٰ اس کو قابو میں رکھا۔ تو یہ تمہارے لیے مسخر جو کر دیا گیا ہے تمہارے جو قابو میں ہے کہ تم اس کو پچھاڑ کے، اس کو ذبح کر کے، تم حلال کر کے خود نوش کرنے کے قابل جو بن رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ہدایت ہے، ایک اللہ کا کرم ہے تم پہ، اور اس کرم کے بدلے تمہیں کرنا اتنا ہی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ یہ مستحب عمل ہے اور یہ کرنا ہے، یہ اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اور فرمایا وبشر المحسنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجیے کس کو؟ محسنین کو، اچھے عمل کرنے والے مخلص لوگوں کو، جو عمل اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں ان کا عمل کیسا ہونا؟ اچھی نیت والا ہونا، اچھی ارادت والا ہونا، مخلص ہو کے ہونا، محسنانہ عمل ہونا۔ اور یہ محسنانہ والا عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بشیر، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ بشارت ہے۔ تو یہ بشارت جب اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے دے دی ہے تو کس کے لیے دی ہے؟ محسنین، اچھی نیت والے، حسن عمل کرنے والے، خالص للہیت رکھنے والوں کے لیے۔ تو آج ہم جو بھی جانور خریدتے ہیں، وہ جانور خریدتے وقت جو اس کی جانچ پڑتال شرعی اعتبار سے ہم کرتے ہیں، تو ہر عمل کے اندر اس وقت حرکات و سکنات کے اندر جانور پرکھنے سے لے کے جانور کو گھر کو لانے تک ہمارے ذہن و فکر و فہم میں قربانی دینے کے دن تک، چھری پھرانے تک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونا، کہ اللہ کو پسند آ جائے،
اللہ قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے لیے میں یہ جو بھی عمل کر رہا ہوں، جانور کے پسند کرنے کا عمل بھی اللہ کے لیے، جزا۔ جانور کی جو بھی نگہداشت کر رہے ہیں قربانی کے دن تک، وہ نگہداشت بھی کر رہے ہیں تو رضائے رب کے لیے کر رہے ہیں، تو اتنی گندگی صاف کرنا، دھونا، چارہ ڈالنا، یہ سب کیا ہے بولیے آپ کا عمل؟ عبادت۔ اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بنیادی پہلو ہے۔ اب یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایام جہالت میں بھی تصور تھا قربانی دینے کا، ایام جہالت میں بھی قربانی دینے کا تصور تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ قربانی دیتے تھے، دیکھ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ جانور کے گوشت کو، خون کو لے آ کے پورا کعبے پہ پورا لیپتے تھے، کعبے کی عمارت کیا کرتے تھے؟ لیپتے تھے، اس کو لگاتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے قربانی دیتے تھے، دیکھ کیا کرتے تھے؟ لے آ کے خون لیپتے تھے، گوشت کے لوتھڑے جو ہوتے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اس کو گھستے تھے۔ تو بتا دیا گیا، اسلام اس کا سد باب کیا، یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ جہالت کا عمل ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کا عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ تمہارا یہ خون، یہ گوشت تم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کو پہنچتا؟ نہیں، یہ سب تمہاری آزمائش کے لیے۔ قربانی دیتے وقت تمہاری اپنی انا، تمہاری اپنی انانیت، تمہاری نفس پرستی کی جو کیفیت تمہارے اندر، جو اکڑ و فرعونیت ہے، وہ سب کا خاتمہ ہونا، اور پھر اس کے حصے 3 حصے بنانا ہے۔ غریب مساکین کا ایک حصہ ہے، رشتہ داروں کا ایک حصہ ہے پورا پڑوسیوں کے ساتھ، اور پھر خود کے لیے بھی ایک حصہ ہے۔ تو خود کے لیے رکھنے میں بھی بڑے محتاط رہنا، رکھ رہے تو محفوظ کر رہے تو ٹھیک ہے، پورا آپ کے استعمال میں آ رہا تو ٹھیک ہے، مگر زبردستی کے رکھ کے خراب ہو جائے گا تو اس کی پھر اللہ کے پاس پرسش ہوگی۔ لوگ سمجھتے کہ رکھنا ایک حصہ ہمارا ہے، یقیناً تمہارا ہے، مگر اس کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہے، ضائع ہونے سے بچانا بھی ہے۔ تو پہلے کیا کرتے تھے؟ کباب وغیرہ خشک کر کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب آج کل بعض خشک بھی کرنے کا وقت نہیں ہے، آج حالات بہت بدل رہی ہیں، اور بانٹنے کا ٹائم بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ قربانی تو دے رہے ہیں سب، دیے بات حقداروں کو دینا۔ اور یاد رکھیں یہ بات مسلمہ ہے کہ بانٹنا ہے رشتہ داروں کو۔ اب ایسی جگہ لے آ کے ہم دے رہے ہیں جس کا پہلے سے ماشاءاللہ ہے، ہاں اگر وہاں کوئی فطور نیت ہے تو اس فطور نیت کے خاتمے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے لے آ کے دے رہے ہیں، بس اچھا کام ہے۔ کسی کا نظر دینے جا رہے ہیں آپ، اس نے خود ماشاءاللہ گھر کی طرف سے 2-3 بڑے جانور قربان کیے گئے، تو ماشاءاللہ اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، تو اس سے بہتر کوئی اور ہوتا ہے نا، اس سے بہتر کوئی اور ہے۔ قرابہ دار میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنا چاہیے، مگر ایسا ہے کہ وہاں دینے کے لیے آ رہی ہے، اگر کچھ اناد ہے تو اس اناد جو پہلے سے رنجش ہے، اس رنجش کے خاتمے کے لیے اس تک پہنچانا زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ قربانی کے دن انسان کو اپنے اندر پیدا ہونے والی متکبرانہ طبیعت کا خاتمہ کرنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہونا ہے بولیے؟ مخلص ہونا ہے۔ آپ دیکھیے یہ دونوں عیدوں میں زیادہ جو میل جھول کا بڑھاوا جو آتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ آتا ہے۔ آپ گھر کو پہنچنا ہے، ہر ایک کے پاس جانے آنے کا حکم ہے نا، حق دینے جانا ہے، تو یہ دینے کے بہانے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ تو ہر دو کا کام ہے، لینے والے کا اور دینے والے کا، وہ مخلص ہو جائے۔ اب دینے والا مخلص گیا تو لینے والا مخلص نہیں رہا، تو پھر وہ چیز جو مر رہا، سانپ کا پھن ٹوٹ رہا، پھر دم پہ پیر رکھنے والی بات ہو جاتی۔ یہ ہوتی نہیں ہوتی فطرت پہ دیکھیے، ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ہر ایک کو اللہ کی رضا طلبی کا طالب بن کر، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کاوش میں لگنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا سب معلوم ہی نہیں ہو رہا وقت۔ تو عزیزوں اور بزرگوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امر پہ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا مخلصین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وقت رضا کے لیے طیبہ عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو